السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے بھی رسول اللہ کی اطاعت کر لی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، وابغض للہ، جو دشمنی بغض عداوت بھی اللہ ہی کے لیے رکھے، واعطى للہ، جو دے تو اللہ ہی کے لیے دے، ومنع للہ، جو روک دے نہ دے خرچ نہ کرے تو اللہ ہی کے لیے نہ کرے، فقد استکمل الایمان، ایسے میں جس کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں تو ایسے خوش نصیب نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین اتنے ہمہ پہلو ہوتے ہیں کہ بندہ کس پہلو سے بات کرے حیران ہو جاتا۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے۔ ایک محبت تو وہ ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، رشتہ داریاں نہیں ہے لیکن دین کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جن خونی رشتوں میں خونی رشتے کی رشتہ داری موجود ہے وہاں بھی محبت اللہ کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری سیرت مبارکہ بتاتی ہے، صحابہ اسی لیے تو صحابہ ہیں، اپنے عمل سے مثال قائم کر گئے، معیار بنا کے چلے گئے۔ تلواریں اٹھیں تو سب سے پہلے آپس میں اٹھیں، باپ بیٹے کے مد مقابل تھا، بیٹا باپ کا مد مقابل تھا، میاں بیوی کے بیوی میاں کے بھائی بھائی کے بہن بھائی کے بہن بھائی بہن کے، تلواریں چلیں۔ خونی رشتوں میں تلواریں چلیں۔ آغاز اسلام نے نہیں کیا، اسلام نے تو سچائی کی تبلیغ کی، رکاوٹ پیدا ہو گئی تو تلوار اٹھی۔ اس تلوار کے سامنے خونی رشتہ بھی آ گیا، کو زیر و زبر ہو گیا۔ تو یہ عملی مثال قائم کر کے بتا دیا کہ تمہارے خونی رشتوں میں بھی جو محبت رکھی وہ اللہ نے رکھی ہے، اور تم نے بھی محبت اللہ ہی کے لیے رکھنی ہے۔ اگر اللہ کا واسطہ درمیان میں نہیں رہا تو محبت نہیں رکھنی، اس باپ سے بھی نہیں رکھنی جو دین پہ نہیں ہے، بے دین ہے، گستاخ ہے، نبوت کا منکر ہے، توحید کا منکر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہی حدیثیں مجھے اور آپ کو صبر بھی دیتی ہیں۔ اب میرے والد صاحب بے ہوشی کے عالم میں جمعہ پڑھانے آپ کے پاس حاضر ہوں، دعا کریں اللہ انہیں صحت دے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔
انہی سے علم حاصل کیا آپ کے سامنے. میں نے پچھلے جمعے بھی یہی سوچا تھا کہ اسی لالچ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں گا، آپ دعائیں دیں گے. والد کی بیماری سے جمعہ مجھے معاف تو نہیں ہوتا، جمعہ تو پھر بھی پڑھنا ہے، تو پڑھا کیوں نہ دوں تاکہ آپ لوگوں کی مجھے دعائیں تو ملیں، اور یہ پڑھانے کا جو ثواب ہے وہ میرے ابو کو پہنچے، اس کی برکت پہنچے، انہیں صحت ملے، زندگی ملے، انشاءاللہ ضرور ملے گی. تو آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. لیکن والد کے ساتھ جتنی بھی محبت ہو، والدین کے ساتھ جتنی بھی محبت ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ نہیں سکتی، نہیں بڑھ سکتی. اس کو اس کے نیچے ہی رکھنا، اس سے نیچے ہی رکھنا. قل ان کان آباؤکم، قرآن کریم میرے نبی آپ اعلان کر دیں، اگر یہ تمہارے باپ، آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارے قبیلے، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها تمہارا کمایا ہوا مال، و تجارت تخشون کسادها تمہاری وہ تجارت جس میں خسارے کا، کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونها تمہارے پسندیدہ رہائش گاہیں، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، باپ بھی آ گیا، بیٹے بھی آ گیا، بھائی بھی آ گئی، بیویاں بھی آ گئی، پورا خاندان آ گیا، مال آ گیا، تجارت آ گئی، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، وجہاد فی سبیلہ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا پھر انتظار کرو، وہ راستہ دیکھو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ اللہ کا پھر عذاب آیا ہی چاہتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نافرمانی پہ اڑنے والوں کو ہدایت پھر نہیں دیتے. ایک آنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کے لیے کبھی بھی ہدایت کے دروازے زبردستی نہیں کھولتے.